اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ جاری شدہ خود احتسابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے۔ کوئی بھی فرد، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی رینک پر ہو، اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن سسٹم ہے، یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا۔ خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ نے سنا اور سب سے بات ہو ہی رہی ہے اس کے اوپر، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے قوم کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس میں ہماری فوج اور ہماری پولیس اور ہمارے سیکیورٹی ادارے روزانہ 130 کے قریب آپریشنز کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور یقیناً دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ 46,000 مربع ایکڑ زمین خالی کرائی گئی ہے، دہشت گردوں سے پاک کرائی گئی ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین جب بی او ٹی کی بنیاد پر، بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پر حکومتوں کو دی جاتی ہیں تو پھر ان زمینوں پہ دوبارہ دہشت گرد آ جاتے ہیں اور حکومتیں وہاں پر صورتحال کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ ملک میں جو دہشت گردی ہے اس میں ایک بڑی وجہ حکومتوں کی ناکامی ہے۔ لیکن جو باتیں آپ کو میں نے سنوائی اس پریس کانفرنس سے، ان کو تھوڑا سا انالائز کرنا ضروری ہے بیفور آئی اسٹارٹ دا ڈسکشن۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ امپورٹنٹ میسج دے رہے ہیں کہ خود احتسابی کا عمل بڑا سٹرونگ ہے پاک فوج میں، اور ہم پوری قوم کو فخر ہے اس بات کے اوپر، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہوئی وہ وزارت دفاع کی درخواست پہ کی گئی، جو کہ ٹاپ سٹی کے مالک نے انیشیٹ کی تھی، وہاں پہ شروع کروائی تھی۔ تو اس سے واضح یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ خود احتسابی کا عمل تو ہے سٹرونگ پاک فوج میں، لیکن یہ جو ہو رہا ہے، کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، وہ ہماری ڈیفنس منسٹری کی ریکویسٹ پہ ہوئی تھی، اور اس سے obvious ہے کہ پاک فوج نے خود شروع نہیں کی تھی، ڈیفنس منسٹری کی درخواست پہ شروع تھی، اور یہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور میں کیونکہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، انسان اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دماغ عطا کیا ہے کہ اپنے دماغ سے سوچو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ خود احتسابی کا عمل واقعی اگر اتنا کارگر ثابت ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر یقیناً یہ جو 5,000 میٹرک ٹن تیل ہر دن ہر روز بارڈر سے اسمگل ہو کے پاکستان میں آتا ہے، اسمگل گاڑیوں سے لے کر بہت کچھ چیزیں آتی ہیں، تو پھر یقیناً وہاں پر بھی سزائیں ہو رہی ہوں گی، وہاں پر بھی خود احتسابی کا عمل کام کر رہا ہوگا، اور اگر کر رہا ہے تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اسمگلنگ بند نہیں ہو رہی؟ آج کل میں اپنے پینل سے سوال پوچھوں گا، لیکن میں گزارش بھی کرنا چاہوں گا اپنے ویور سے یہاں پہ کہ اگر ان کے ارد گرد کوئی بچے یا پھر نابالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کمرے میں تو پلیز ان کو دور کر دیجیے، کیونکہ آج میں سوسائٹی کا ایک ایسا چہرہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو کہ بہت خوفناک ہے، اور وہ بچوں سے دور رکھا جائے تو بہتر ہے، اور ہم بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا پاکستان دینے جا رہے ہیں۔ یقیناً گجرانوالہ کے انسیڈنٹ کے بعد، کیونکہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے 2,62,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، اور ہم پھر یہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً ہر سال 5.5 لاکھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور یہ وہ نمبر ہے جو رپورٹ ہوتا ہے، ان رپورٹڈ نمبر اندازہ کیجئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسکول کے اندر اگر اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہی بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنائے گی، ویڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کرے گی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ جتنی بھی نازیبا ویب سائٹس ہیں پاکستان میں کیوں بند کی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی سب سے زیادہ ان ویب سائٹس پہ جاتے ہیں اور ہمیں سب سے بڑے ان کی کنزیومرز ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز آج بھی ان نازیبا ویب سائٹس کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور بڑا پیسہ کماتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان سے یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان میں ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو ایسڈ میں جلا دیا، قتل کر دیا ان کو، اور ان کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ تو سیاست اور معیشت کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی پہ، معاشرے پہ، اور معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہیں، میں تو حیران ہی ہو گیا آج کہ جب یہ معلوم پڑا اور ایوان کے اندر یہ نمبر شیئر کیے گئے کہ ملک میں 8 کروڑ سے زائد لوگ نفسیاتی ہیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کوئی اگر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے تو کہ پاگل ہو گیا، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ آج وزارت صحت ایوان میں بتا رہی ہے 8 کروڑ پاکستانی نفسیاتی ہیں۔
اس میں کتنے پیڈوفائلز ہیں, کتنے نیکروفیلیا ہیں. یہ وہی ملک ہے, وہی شہر ہے جہاں لوگ اپنی ماں بہنوں کو دفن کرنے کے بعد 24 گھنٹے قبرستان پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ہماری ماں مری ہوئی بہن کے ساتھ نازیبا حرکت نہ کر دے. اور ہم سیاست میں مصروف ہیں, ہم IMF میں مصروف ہیں, ہمیں معیشت کا خیال ہے, بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں. حقیقتاً ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل موجود ہیں, اگر ہم نے ان پہ آنکھیں بند کر لیں تو نہ سیاست کسی کام کی, نہ معیشت کسی کام کی. اور یقیناً آج ایک اور بڑی خبر بھی ہے جی. ہم جانتے ہیں کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو بھائی ہیں وہ پچھلے 47 سالوں سے 47 ایئر سے PIA میں کام کر رہے تھے. 77 میں انہوں نے سروس شروع کی تھی اور آج معلوم پڑتا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں, ان کا نام ہے جاوید اقبال باجوہ صاحب. 77 میں PIA میں بھرتی ہوئے تھے اور 80s کے اندر ہی انہوں نے اپنی جو پاکستانی سٹیزن شپ تھی, پاکستانی شہریت تھی, اس کی جگہ پہ برطانوی شہریت کو ترجیح دی اور برطانیہ کے شہری بن گئے. اور 47 ایئرز 47 سال تنخواہ لینے کے بعد PIA سے جعلی ڈگری کے اوپر آج وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری ڈگری جعلی تھی اور وہ ریزائن کرتے ہیں. پر کمال بات کیا ہے خواتین و حضرات, کمال بات یہ ہے کہ PIA نے ان کو اس جھوٹ کے باوجود سزا نہیں دی. ان کو پینشنز اور پرکس اینڈ پریویلیجز کنٹینیو رکھے گئے جو ریٹائرمنٹ پہ دیے جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں آج سوال میں اٹھاؤں گا اور پوچھوں گا کہ پاکستان کس راہ پر ہے, صحیح راہ پر ہے, غلط راہ پر ہے. شوکت بسرا صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, بہت بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, قانون دان بھی ہے اور پاکستان کے بڑے PTI سے. بسرا صاحب, پہلا سوال DG ISPR سے متعلق پوچھنا چاہوں گا, کیا انصاف کے تقاضے واقعی مقدم ہیں؟ اگر مقدم ہیں تو پھر دوسری جگہوں پر جو ہم پرابلمز دیکھتے ہیں بارڈر مینجمنٹ میں, اسمگلنگ میں, 5000 میٹرک ٹن تیل روزانہ کا آنا, گاڑیاں, یہ وہ سب کامن ہے, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھری ہوئی ہیں. تو وہاں پر بھی یہ انصاف کے تقاضے کیوں نہیں پورے ہو پاتے, کیوں نہیں وہ اسمگلنگ بند ہو پاتی؟ اور اگر انصاف مقدم ہے تو پھر فیض حمید کے خلاف خود پاک فوج نے احتسابی عمل شروع نہیں کیا, وزارت دفاع کی درخواست پہ کیا. تضاد نظر آ رہا ہے بسرا صاحب آپ کو؟ طلعت جی, تو یہ سب یہی تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. جو جتنا بڑا طاقتور ہے, جتنا پیسے والا ہے, وہ قانون سے بالا تر ہے, بلکہ قانون اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ جرم کرے, وہ کرپشن کرے, وہ لوٹ مار کرے. اور جتنا زیادہ وہ طاقتور بن جائے گا, پیسے والا ہو جائے گا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے DG ISP صاحب کی بات کہی, بہت اچھی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خود احتسابی کا عمل ہم نے شروع کیا ہے, جنرل فیض حمید کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہاں پر پاکستان میں 5 بار مارشل لا لگا ہے؟ ٹھیک سر, یہاں پر زیادہ دور نہیں جاتے ہم. جو ابھی جنرل پرویز مشرف تھا, اس نے کیا کیا؟ اس نے پاکستان کا آئین توڑا. پاکستان میں جو اس نے خون خرابہ کیا, جس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا, کیا اس کا اوتھ حلف اس کو اجازت دیتا تھا ان چیزوں کی؟ وہ جب حلف لیتا ہے, ایک فوجی جب پاس آؤٹ ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا, قرآن پاک پہ حلف دیتا ہے. تو کیا جنرل مشرف کو سزا ہوئی؟ کیا یہاں پر جنرل ضیاء الحق, جس نے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہیروئن کلچر ہو, افغانستان کے جہاد کے نام پر اربوں ڈالر کمائے ہوں, جنہوں نے کراچی کے اندر MQM جیسی جماعت کو وہاں پر لانچ کر کے وہاں پر جو بوری بند لاشیں گری, جو کچھ بھی انہوں نے کیا, وہ انہوں نے کیا ان کو سزائیں ملی؟ میرا تو بڑا مدبانہ سا سوال ہے, کیا جنرل باجوہ نے جتنی جائیدادیں بنائی اور پیسہ کمایا, کیا اس کو کوئی سزا دے گا؟ کیا جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں, ہم ریٹائر ہونے والے کی باتیں کرتے ہیں, ان کو کون سزا دے گا؟ سر یہاں تو جنرل باجوہ کے بھائی کو سزا نہیں ملی, انہوں نے 47 سال جھوٹ بولا, تو پھر جنرل باجوہ کو کیسے مل سکتی ہے؟ میرے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ سر I'll come back. سر بسرا صاحب ٹائم کم ہے, مہمان بہت سارے ہیں, جلدی سے بولیں سر, جلدی سے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دوسری طرف آپ دیکھیں نا, جو قانون اور انصاف کی بات کر رہا تھا طارق جہانگیری, اس کی گن پوائنٹ پہ آپ نے جعلی سند ڈکلیئر کر دی, اور جو جعلی سند والا ہے اس کو سزا نہیں دے رہے. یہ ہے کمال. بریگیڈیئر احمد سعید مناز صاحب, ذوالفقار بدر صاحب, دونوں کا بہت مشکور, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب, میرا آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پوری قوم کو فخر ہے پاک فوج پہ, پوری قوم کو فخر ہے اس سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کے اوپر جو پاک فوج کے اندر ہے. پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک وقت پہ اگر ہمارے DG ISPR اس بات پر ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہ خود مختاری جو ہمارا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے, خود احتسابی, یہ کتنا سٹرونگ ہے.
اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ تو وزارت دفاع کی درخواست پہ ہو رہی ہے. تو پھر کچھ کویشچن مارکس لگ جاتے ہیں. کویشچن مارکس اس وقت بھی لگتے ہیں کہ جب بلوچستان سے اسمگلنگ روک نہیں پاتے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے, اور پھر وہاں پہ کسی کو سزا نہیں ملتی ہے اور ویسے اسمگلنگ چلتی رہتی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی, یہ احتساب کا عمل کیا بلوچستان میں بارڈرز پہ بھی ہو رہا ہے؟ بریگیڈیئر احمد سعید منہاج صاحب. جی طلحہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے شو پہ لیا. میں بالکل آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو وزارت دفاع کی درخواست کے اوپر جنرل فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے, ان کا ایف جی سی ایم ہو رہا ہے, تو وزارت دفاع کیا چیز ہے بیسیکلی؟ وہ آپ کی ڈائریکٹ آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو آپ کی ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور آپ کی جو ایک بیسیکلی کانٹیکٹ پوائنٹ ہے بٹوین جو گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آرم فورسز, کہ جس میں تینوں بحریہ, فضائیہ اور آرمی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. جب یہ درخواست بھی جو دی گئی تھی ٹاپ سٹی کی جانب سے, تو یہ وزارت دفاع میں دی گئی اور ڈیفنس منسٹر کو یا وہاں جو سیکرٹری تھے ان کو دی گئی, اور جب اس کا فوری جو انویسٹیگیشنز کی گئی تھرو ڈفرنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز, تو اس میں اس طرح کا شائبہ پایا گیا کہ یہ اس میں اس طرح کی کالز ہوئی تھیں یا وہاں پر شاید ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا. یہ اگر ٹھوس کوئی شواہد اس طرح کے نہ ہوتے تو شاید یہ چیز انیشیٹ نہ ہوتی اور یہ شروع میں ختم ہو جاتی. تو لہٰذا وزارت دفاع اور جو ہمارے جی ایچ کیو ہے, این ایچ کیو ہے یا اے ایچ کیو ہے, وہ تمام ایک ہی وزارت کے نیچے ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہ ان کو سیپریٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں. ون سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ خود احتسابی کا عمل جو ہے اس لحاظ سے, تو جہاں تک فوج کے اندر جب آپ سرونگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے اوپر ہر قسم کے چیکس ہوتے ہیں, کہ جس میں آفیسرز کے لیے مختلف انٹیلیجنس بٹالینز ہیں, وہ آپ کو آپ کی تمام حرکات سکنات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم بھی تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں اور غلطیاں ہوتی بھی چلی ہیں ماضی کے اندر. تو لہٰذا جب بھی وہ میں کہتا ہوں کہ سنگل مسٹیک آرمی, اور جب بھی اس طرح کی چیز کوئی نظر میں بھی آتی ہے یا اس کے انٹینٹ ایون نظر آتی ہے, تو انٹینٹ کے اوپر بھی اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ 3, 4, 5 کورسوں میں ایک ہی چیف آرمی سٹاف نکلتے ہیں اور ہر کورس کے اندر 2 سے 3 میکسیمم لیفٹنٹ جنرل ہوتے ہیں, جبکہ 500 پی ایم اے سے ہم تقریباً 450 کے قریب آفیسرز ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک میرٹ کی اور ڈسپلن کی سخت چلنی سے گزر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آپ نے کہا کہ جو بارڈر کے اوپر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کیا وہاں پر بھی احتساب کا عمل ہوگا؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارڈرز کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے جو ہماری ایف سی ہے اس کی ڈپلوائمنٹ ہے وہ بارڈر پولیس کی صورت میں ہوتی ہے, لیکن چپا چپا ہم اس کو وہاں پر پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہاں لیویز بھی ہیں, وہاں پولیس بھی ہے. یہ چیز بالکل آرم فورسز کی نالج میں ہے, وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے نالج کے اندر بھی ہے, لیکن اب اس کے اندر اب جب تک پولیٹیکل گورنمنٹ کی اس طرح سے ول نہیں ہوئے گی تو شاید اس کو کرنا اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں, ایک امپریشن یہ ضرور ہے کہ وہاں پر اگر یہ چیزیں ایران سے پاکستان میں داخل نہیں ہوں گی تو وہاں کے دور افتادہ علاقوں میں کہ جہاں پہ مختلف چیزیں نہیں ہیں اور اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا, اور لوگ ایک اس طرح کی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں نہ چلے جائیں. تو اس طرح کے کچھ ڈرا بیکس ضرور ہیں کہ جس میں پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے شاید وہ جان کے آنکھیں بند کرتی ہو, لیکن آرم فورسز کا جہاں تک تعلق ہے کسی صورت بھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا, یہ ان کو روکا جاتا ہے. آپ نے جو سوشل میڈیا پہ ان کے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, تو جس طرح کی تنگ گھاٹیوں سے اور جس طرح کے راستوں سے یہ اندر آتے ہیں, وہ مختلف انٹری پوائنٹس ہیں کہ جہاں سے یہ کراس کر کے اندر کی طرف آتے ہیں. مختلف آپ نے دیکھا ہوا کہ جہاں پہ جب سڑکوں کے اوپر بسوں میں لے کے آتے ہیں یا ٹرکوں میں لے کے آتے ہیں تو وہاں ان کو کسٹمز بھی چیک کر رہی ہوتی ہے, وہاں پہ ان کا کوسٹ گارڈ والے بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں ہماری ریٹ ہے, جہاں جہاں مینڈیٹ ہے, ہم ضرور چیک کرتے ہیں, لیکن پھر بھی سر کسٹم بھی چیک کر رہے ہیں, کوسٹ گارڈ والے بھی چیک کر رہے ہیں, پھر بھی شہروں تک ہر چیز پہنچ جاتی ہے. بریگیڈیئر صاحب اسٹے ود اس. ذوالفقار بدر صاحب, آپ کی نظر میں پاک فوج کے اندر جو خود احتسابی کا عمل ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس پرفیکٹ, نتھنگ رانگ ود اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں, یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی از اے ویری گڈ تھنگ, اور یہ پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز میں ہونا چاہیے. اگر پاک فوج سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے لوگوں کی, اور آئی ایم شیور کہ جو چیزیں باہر نہیں آتی, بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اوپر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے وہ پاک فوج کے اندر ایک اسٹرکٹ رولز اور ریگولیشن فالو کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو پراپر جو ہے مور اوور دے کے اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاک فوج میں نہیں, یہ تمام پاکستان کے
سرکاری اور غیر نیم سرکاری انسٹیٹیوشنز کے اندر ہونا چاہیے، بیکاز اس سے پاکستان کے تمام اداروں کی اور لوگوں کی ایک ڈیٹرنس بھی رہے گی اور لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن اور انسپریشن بھی رہے گی آگے گرو کرنے کی، کہ ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے اور وہ گرو کر سکتے ہیں. رائٹ سر ذوالفقار صاحب، ویسے آپ کی نظر میں وہ جو باجوہ صاحب کے جو بھائی ہیں جن کی 47 ایئرز کے بعد جعلی انٹر کی ڈگری پکڑی گئی ہے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور پی آئی اے ان کو پھر بھی پرکس اینڈ پریویلیجز اور پینشنز وغیرہ دے رہا ہے، تو بسرا صاحب بڑا اچھا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کی جعلی ڈگری پکڑی گئی ہے ان کے بھائی کی اور ان کو سزا نہیں مل رہی ہے، تو پھر ان کو کیا ملے گی؟ یور ویوز آن اٹ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل باجوہ کے بھائی ہوں یا پاکستان کا کوئی بھی شخص ہو جو پاکستان کے کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، ان تمام کے لیے، امیر غریب طاقتور کمزور کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر ڈگری جعلی تھی تو آج تک کی تمام تنخواہیں ان سے واپس لینی چاہیے اور ان کی پینشن فل فور بند کرنی چاہیے اور ان کے خلاف انٹرنل انکوائری ہونی چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ جنرل باجوہ کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ہیں تو پاکستان کے گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے پیسہ لینے والے، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا، اور یہ ضروری ہے یہ ایگزامپل سیٹ کرنا. ادروائز تو یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک جو ہے آپ کو مینجمنٹ سسٹم ایسا بنانا ہوگا کہ آپ جو لوگوں کی ڈگریز ہیں اور باقی چیزیں ہیں اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ریگولیٹ کر کے ویریفائی کریں، تاکہ اگر اس طرح کی اور بھی مثالیں موجود ہیں تو ان کو بھی ابھی فل فور جو ہے ان سے جان چھٹکارا حاصل کیا جائے. مجھے لگتا ہے اگلے 20-25 سالوں تک ایسے ہوتا رہے گا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری پہلے مشکوک قرار دی گئی، پھر آج سندھ ہائی کورٹ نے صحیح کر دی، آج ایک اور انٹر کی ڈگری پکڑی گئی. سر ڈگریوں کا چکر جو ہے نا تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہوگا. ویل کم بیک، کنٹینیو آور ڈسکشن. ذوالفقار صاحب، بسرا صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ایک بریک کا مجھے یوز، لیٹس ٹیک اے بریک. اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم سوسائٹی کا وہ ایشو آپ کے سامنے اٹھائیں گے جو کوئی نہیں اٹھاتا. اسٹے ود اس. اس پروگرام کا اگلا حصہ بچے نہ دیکھیں. اگر بچے آپ کے قریب موجود ہیں تو انہیں کہیں اور کسی کام سے مصروف کر دیجئے. خواتین و حضرات، تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کی، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں 2.62 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، لیکن جو اسکول جاتے ہیں وہ بھی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں. سینٹ نے پیش کردہ ڈاکیومنٹس کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر سال 5.5 لاکھ بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں. آج وزارت صحت نے جو ایوان میں ڈاکیومنٹس پیش کیے ہیں، نمبرز پیش کیے ہیں، وزارت صحت نے، حیران کن ہیں. پاکستان میں 8 کروڑ لوگ نفسیاتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں پیڈوفائلز ہوں، نیکروفیلیا ہو، ہر قسم کا ذہنی مرض کا شکار شخص موجود ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے تو کہا جاتا ہے پاگل ہو گیا. ڈاکٹر معیز حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں. سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سیکشول فرسٹریشن، ڈپریشن، سپریشن عروج پر ہے؟ پی ٹی اے نے ویب سائٹس تو بلاک کر دی، لیکن ہمارے بچوں کو کون محفوظ بنائے گا؟ بچے اسکول نہیں جاتے تو کیا ہوا؟ اسکولوں کے اندر بھی ان کا ریپ کیا جائے گا. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے بچوں کا، اور کس طریقے سے ہم یہ جو سیکشول کرائمز ہیں ان کو کنٹرول کریں؟ ڈاکٹر معیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی، یہ رپورٹ آپ کی سن کے سمجھے میں ہل گیا. اگر موبائل لے کے روڈ پہ جائے تو وہ سیف نہیں ہے، بینک سے پیسے نکالے تو سیف نہیں ہے، مگر اب اس حد تک ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں سیف نہیں ہیں، سکولز کالجز میں سیف نہیں ہیں. پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قوم ہے ہم، وی آر سیکچولی میں بڑے اونچے پہ آتا ہے کہ جہاں اینیمل سیکس بھی بڑا کامن ہے. اگر آپ مختلف قسم کی سائٹس پہ جائیں تو آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان میں اینیمل سیکس بھی، اب اینیمل سیکس یا ہیومن سیکس وہ کرتا ہے جو قوم فرسٹریٹڈ ہو. تو ایک تو نمبر 1 جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کا یا بچی کا بچپن میں فزیکل ابیوز ہوا یا سیکچولی ابیوز ہوا، وہ جب بڑا ہوتا ہے، خاص کر مرد بنتا ہے جب تو وہ پھر انتقام لینے کے لیے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب ایک کمزور بچے کے اوپر کوئی مرد زیادتی کرتا ہے سیکچولی تو وہ پاور محسوس کرتا ہے، اس کو قوت ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے. کیوں کہ بچپن میں وہ جو تھا وہ کمزور تھا، اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اور یہ لوپ چلتا رہے گا ساری. اب وہ جس بچے کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ بڑا ہوگا کسی اور کے ساتھ کرے گا، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو. پہلی چیز یہ. دوسری چیز دیکھیں،
دنیا کے تمام معاشروں میں برائیاں ہوتی ہے، جرائم ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. المیہ اس ملک کا سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ فیصلے بر وقت نہیں ہوتے، مجرمان چھوٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، اور اگر کورٹ میں کیس چلے بھی تو اتنا لمبا چلتا ہے کہ اس کے بعد جو مظلوم ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا. تو بیسک اگر ہم آئیں کہ اس ملک کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں تو آپ عدل کا نظام ایسا کریں کہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، جہاں کوئی جرم ہو تو نمبر 1 پکڑنے والی ایجنسیاں ہو جو پکڑے، آئی او جو ہے وہ پراپر ایگزامینیشن کرے، انسپیکشن کرے، رپورٹ تیار کرے، رپورٹ عدالت میں جائے، عدالت فوری فیصلہ کرے. یہ نہیں ہوگا جب تک تو اس ملک سے جو بھی جرم ہو وہ ختم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اب جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بچے بڑے ہو کر ذہنی مریض بنیں گے. پاکستان کے اندر اور مسائل، بجلی کا، پانی کا، اور جو مسائل ہے اس مسائل میں تو آلریڈی قوم ڈپریشن میں مبتلا ہے. جو سپریسڈ ہوتا ہے وہ دوسرے کو سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایونچولی وہ جو سپریس کرتا ہے وہ اپریسڈ ہو جاتا ہے. وہ جب طاقت ملتی ہے تو یہاں ہر انسان کو طاقت اور قوت چاہیے تھا کہ میں دوسروں پہ راج کر سکوں، حکومت کر سکوں، دوسروں کو اپنی بات منوا سکوں. ورنہ پھر عدالت جائے گا کوئی تو مجھے پتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے تو عدالت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بالکل ٹھیک فرمایا. محی صاحب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ذوالفقار بدر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری کا. ذوالفقار صاحب، 5 شرح ہے ان کیسز میں سزاؤں کی، 64% بری ہو جاتے ہیں. ریپ وکٹم سے پوچھا جاتا ہے عدالت میں کہ کوئی ہے آپ کے پاس اینی شاہد، وٹنس ہے آپ کے پاس؟ وٹنس نہیں ہوگا تو پھر پروسیکیوشن کیا کرے گی، کس طرح ثابت کرے گی ریپ ہوا ہے. اب تمام تر شواہد ہونے کے باوجود بھی ذوالفقار صاحب، ہم نے جس طرح سندھ میں ایک فاطمہ کیس دیکھا تھا کہ جس میں وہ ویڈیو آ گئی تھی CCTV ان کے گھر کی، جس میں وہ جو جھوٹا پیر جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور بچی ادھ مری لاش پڑی ہوئی تھی اس کے کمرے کے اندر ہی، اور اس نے اس کو اٹھایا اور پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی، بڑا شور مچا. آج وہی لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ان سے مقابلہ کرنا اور ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں. سیڈلی ہمارے ملک میں آئین و قانون ہے تو صحیح، پر ان بچوں کو کون انصاف دلوائے گا؟ ذوالفقار صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ آپ جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو کوئی ایکشن لینا چاہیے، کوئی تو سٹیپ لینا چاہیے، کسی کو تو لینا چاہیے. کوئی لے گا ذوالفقار صاحب؟ کیا پر ہم اسی طرح بات کر کے شو ختم کریں گے، سب بھول جائیں گے؟ دس از ویری انفارچونیٹ جتوئی صاحب کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے واقعات سے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ جو ہے، پولیس جو ہے، وہ ایک لمٹ تک جا کے بندے کو اریسٹ کرتی ہے، اس کے اوپر کیس بناتی ہے، FIR کاٹتی ہے. اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے اور انویسٹیگیشن والے ہیں، وہ پروسیکیوشن کا پروسیس اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ جب اس سے گزر کے آپ کورٹ میں ٹرائل میں جاتے ہیں تو آپ کو ناک آؤٹ کر دیتی ہے. جو ڈیفنس ہے وہ پروسیکیوشن کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے. کیونکہ ایز اے لائر بھی میں روز کورٹ کے اندر کیسز دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ملزمان کو کورٹ سے ریلیف دے دیا جاتا ہے، اور کورٹ صرف اسی بنا کے اوپر ریلیف دیتا ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں اگر کسی ایک چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ وی ہیو ٹو اپ گریڈ دا پروسیکیوشن، وی ہیو ٹو ایجوکیٹ، ٹرین اینڈ ڈیولپ اے گڈ پروسیکیوشن سسٹم اکراس دا کنٹری. اور یہ صرف ایک صوبے کی یا ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے کونے کونے کی بات ہے. تو جتنی بھی پروسیکیوشن، جتنے بھی قابل یا اچھے افسران یا لائق وکیل جب پروسیکیوشن کے اندر جا کے انویسٹیگیشن کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ڈیفنس ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پروسیکیوشن کا جو پروسیس ہے، اور اس کے اندر ایک تو یہ پروسیکیوشن کا ویک ہونا، دوسرا لیک آف ٹریننگ کا ہونا، تیسرا کرپشن کے ایلیمنٹ کا ہونا. یہاں پہ آپ کو جو ہے وی ہیو ٹو اکوپ آل دا انویسٹیگیشن آفیسرز ود گڈ سیلریز اینڈ ود آل دا پرکس اینڈ پریویلیجز. بیکاز جب آپ کا ایک IO جب وہ کسی بڑے اس قسم کے کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے. اور پھر بعض لوگ تو میں نے میرے پریکٹیکل نالج میں پریشر پیسے کا ہوتا ہے، کسی اور چیز کا ہوتا ہے سر؟ پارٹیوں کا پریشر ہوتا ہے یا پھر نوٹ کا پریشر ہوتا ہے؟ سر میں وہی بتانے لگا کہ دونوں پارٹیوں سے وہ پیسے لے لیتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں ان سے بھی لے لیتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں ان سے بھی لے لیتے ہیں. اور پھر
فیصلہ اس کے حق میں کرتے ہیں جس نے زیادہ پیسے دیے ہوتے ہیں. سو دس از ویری انفارچونیٹ. اور پھر پروسیکیوشن یا آئی او کا یہ جو معاملہ ہے جو میرٹ پہ ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے پہلے جب تک وہ پیسے نہ دے تو وہ بھی اس کو بھی لنگر آن کیا جاتا ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. یہ روز کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ جو سیکشن 420 ہے اور جو سیکشن 406 ہے 380 ہے, بہت سارے ایسے سیکشنز ہیں جس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے. بٹ وی ہیو ٹو برنگ اے لیجسلیشن ٹو اپ گریڈ دا سی پی سی CRPC کو ہمیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے بیکاز اس کے اندر سیکشنز چاہے لانگ ٹرم میں جا کے ٹرائل کے بعد لمبی سزا ہو جائے لیکن جو وقتی ریلیف مل جاتا ہے اس سے سارا کے سارا کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سیڈلی ذوالفقار صاحب, یہ تاریخ گواہ ہے, حقیقت ہے, فیکٹس موجود ہیں, آپ خود نوٹ کر لیں. ہمارے ایوانوں میں جو قانون سازی ہو رہی ہے صرف اشرافیہ کے لیے ہو رہی ہے, سیاسی جماعتوں کے لیے ہو رہی ہے, جلسوں کے لیے ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کے لیے ہو رہی ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو کوئی قانون سازی نہیں ہے. یہ بچے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ڈاکٹر معیز, میرا ایک نیریٹو ہے, آپ پلیز مجھے بتائیے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اسلام میں شراب نوشی ہو یا پھر جسم فروشی ہو, دونوں ایک ہی لیول کے گناہ ہیں. پاکستان وہ اسلامی ملک ہے جہاں پر شراب بیچنے کے لیے لائسنس دیے گئے ہیں کہ آپ قانونی طور پر شراب فروخت کر سکتے ہیں. تو پھر جسم بیچنے کا بھی لائسنس دینا چاہیے سر, جسم فروشی کو بھی لیگل کرنا چاہیے, بروتھلز کو الاؤ کرنا چاہیے. شاید اسی بہانے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو, جانوروں کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو. ڈاکٹر معیز, دیکھیں, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. سب سے بڑی بات یہ کہ بات آپ کی بڑی عجیب سی ہے مگر صحیح ہے. کیونکہ جس معاشرے میں فرسٹریشن ہو, نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی اور بہت ساری فرسٹریشن ہے, سٹریس ہے, ٹینشن ہے, وہ نکلتا ہے 2-3 صورت میں. آپ کو پتا ہے انسان کی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے, تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے, اس کے اوپر جب سٹریس آتا ہے, جیسے اچھا پروفیشنل کا بندہ ہو, اچھی ڈگری ہو, جاب نہیں مل رہی ہو, تو وہ جو پریشر آتا ہے اس کا سٹریس کا, وہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ایک ہمارا سیکنڈ اور فرسٹ چکرا ہوتا ہے, یعنی ایک ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ایک نرو پلیکسی ہوتی ہے, تو 2 نرو پلیکسز پہ سب سے زیادہ سٹریس آتا ہے, اور وہاں جب سٹریس آتا ہے تو وہ سیکچول امپلسز کو بڑھاتا ہے. یہ ایک میڈیکل فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب سٹریس ماحول میں ہے, معاشرے میں, ہم اسے ختم نہیں کر سکتے, دنیا میں سٹریس ہے, مگر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر اگر ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اسے روکنے کے لیے قانون ہو اور اسے پتا ہو کہ میں نے یہ حرکت کی, میں پکڑا جاؤں گا, مجھے سزا ملے گی, دنیا میں بدنامی ہوگی اور سر عام سزا ملے گی. اگر ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہو, ارے عجیب سی بات یہ کہ یہاں پہ ہم سارے مسلمان ہیں, ہم وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا, یہاں یہ تصور نہیں ہے, یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ یہ سزا دے گا, وہ کام ہم کر رہے ہیں, تو قانون اور پولیس کا ڈر کس کو ہوگا؟ وہ تو آپ کو دکھانا پڑے گا. دیکھیں, جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ اثر کرتی ہے, انسان بڑا ویژول ہوتا ہے. تو اگر تو کسی طرح ان لوگوں کو پکڑا جائے, ان کو سزائیں دی جائے اور بچوں کی حفاظت. دیکھیں, قانون مت بنائیے گا, آپ نے بہت قانون بنائے, قانون صرف کتابوں میں ہوتا ہے, عملاً کچھ نہیں ہو رہا. آج میں آپ کو بتاؤں, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں گیا, آج کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں نے ایک 14 گریڈ آفیسر کے خلاف کیس کیا تھا. آئیو میرے پاس آ کے کہتا ہے مجھے 6 لاکھ روپے دو. بھائی مجھے تو اس شخص سے تنگ کیا ہے, میں تو اس کے خلاف کیس کر رہا ہوں, اصولاً تو اس کو اس سے پیسے لینے چاہیے. یقیناً ذوالفقار صاحب نے بات بڑی صحیح کی, اس سے بھی پیسے لیے ہوں گے اور میرے سے بھی پیسے لیے. تو جب اس ملک میں یہ حالت ہے کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, باشعور ہوں, مجھے دنیا جانتی ہے, جب مجھے دھکے کھانے پڑتے ہیں کورٹ کے, تو ایک عام آدمی کیا اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. وہ فرسٹریٹڈ ہوگا, کہے گا یا تو پاکستان چھوڑو یا پھر میرے ہاتھ میں جو مال ملتا ہے, حلال حرام سب جو بھی ملتا ہے کرو, کوئی پرواہ نہیں ہے. کرپشن اس طرح پھیلے گی, انسان بھیک مانگنے, پاکستان میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی آپ جانتے ہیں نا. لیٹسٹ ایک رپورٹ آئی ہے کہ سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان کی ہے وہ بھیک انڈسٹری ہے. لا حول ولا قوت, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ڈاکٹر معیز, ذوالفقار بدر صاحب, 54 بلین. ذوالفقار بدر صاحب, جب ایک پاکستانی سنتا ہوگا کہ سابق آرمی چیف کا بھائی
47 سالوں تک پی آئی اے سے جھوٹ بول کے تنخواہ لیتا رہا اور برطانیہ کی سٹیزن شپ بھی لے لی, اور پھر اس کا جب جھوٹ 47 سالوں کے بعد پکڑا گیا تو پی آئی اے نے اس کو سزا نہیں دی, اس سے استعفیٰ لے کے بولا کہ آپ کو پوری پینشن اور پرکس اینڈ پریولیجز ریٹائرمنٹ کے ملیں گے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وزارت خزانہ نے ایک سال میں اپنے آپ کو 4 آنرری تنخواہیں دے دی بنا کابینہ کی اجازت کے, وہ وزارت خزانہ جس کا کام ملک کا خزانہ سنبھالنا ہے, اور وہی خزانے پہ ڈاکے مارنے پڑ جائے تو پھر کون بچائے گا خزانے کو, کون بچائے گا معیشت کو؟ جب اس ملک کے لوگ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے تو پھر اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, صرف 5% کو سزا ہوتی ہے, تو پھر ان کے حوصلے اور بڑھیں گے کہ ہمیں تو یہ غلط کام کرنا چاہیے, کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے. ایسے ملک کا مستقبل کیا ذوالفقار صاحب؟ دیکھیں, ملک کا مستقبل تو اچھا ہی ہونا چاہیے, بیکاز یہ ملک ہے تو ہمیں اس ملک سے ہماری پہچان ہے, لیکن یہاں پہ جو خرابیاں ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر پی آئی اے میں کوئی جنرل باجوہ کے بھائی کو جعلی ڈگری کے بعد سزا دینے کے باوجود تنخواہیں دے رہا ہے اور پینشن دے رہا ہے, تو وہ پی آئی اے کے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ انوالو کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ اقدام کیسے کیا, اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کیس بننا چاہیے اور ان کو بھی نوکری سے برخاست کرنا چاہیے. جب یہ ایک دفعہ اگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ یہاں پہ پاکستان میں آج تک کون سی اگزامپل سیٹ ہوئی ہے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے؟ سر کوئی بھی نہیں ہوئی نا. اس کی وجہ ہے کہ جب تک یہاں پہ جو اشرفیہ ہے, یہاں پہ بابوز ہیں, یہ بیٹھ کے قانون سازی کریں گے اور اپنے لیے کریں گے, غریب کا نہیں سوچیں گے, تو ایسے ہی ہوگا کہ وزارت خزانہ کی کیا جرت ہے کہ وہ کیبنٹ سے اپروول لیے بغیر جو ہے 4 اپنی تنخواہیں لے لے. یہ تو بیٹھے ہوئے سرکاری افسران ہیں جو آپس میں ملی بھگت کیے ہوئے ہیں. ان کو دیکھیں, 1-2 چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک سیکٹری آئی ٹی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے انہوں نے گورنمنٹ نے رکھا ہے. یہ ایک نئی چیز انیشیٹ کی ہے کہ بیوروکریسی سے ہٹ کے بھی کوئی آ سکے گا. تو آئندہ بھی بہت ساری منسٹریز کے اندر یہ توقع کی جاتی ہے کہ کو باہر سے لوگ آئیں گے اور پرفارم کریں گے. اور دوسری چیز کہ جب بھی کوئی بندہ سرکاری افسر جس کے اوپر کوئی کرپشن یا کوئی چیز ہوتی تھی تو اس کو نوکری سے ہٹا کے, پوسٹ سے ہٹا کے او ایس ڈی لگا دیا جاتا تھا, اس کو ڈی ایم یعنی نوکری سے برخاست نہیں کیا جاتا تھا. اب کسی بھی افسر کو حکومت کسی بھی ٹائم پہ برخاست کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈیٹرنس ہے اور یہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کو مزید جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور معاشرے میں ایک دفعہ صفائی ہونی چاہیے کہ یہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں گریڈ 22 سے لے کے گریڈ 1 I am out of time ذوالفقار صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر معیز حسین آپ کے بہت مشکور شکر گزار ہیں. آخر میں یہی کہیں گے, خدارا پاکستان کے بچوں پر رحم کھائیے, پاکستان پر رحم کھائیے. قانون بنانے سے کام نہیں ہوگا, عمل درآمد بھی کرائیے, اور پلیز یہ منافقت, یہ ڈبل سٹینڈرڈز چھوڑ دیجئے. پاکستان کے بچوں کا معاملہ ہے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.